اچھا مجھے بتائیے گا ناصر ادیب صاحب کہ امجد صابری صاحب نے پھر یہ قوالی کا آغاز کر دیا، یہ سب شہرت کمائی، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کربلا ہوتی ہے. جب حق سر اٹھاتا ہے اور جب حق پھیلنے لگتا ہے تو حق کے جو دشمن ہوتے ہیں، سچ کے جو دشمن ہوتے ہیں، وہ پھر حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا شخص جس کے قوالی سن کے، جس کے بول سن کے، جس کی مقام کو دیکھ کے، جس کی سٹائل کو دیکھ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شخص جو تھا وہ اس کو اتنا سنبھالا جاتا، اس کی اتنی عزت کی جاتی، اس کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا کہ پوری دنیا کا سفیر بن جاتا. وہ عاشق رسول تھا، وہ سفیر رسول بن جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دنیا میں اسی طریقے سے وہ گاتا اور لوگ اس سے متاثر ہو کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے جاتے. اور یہاں جو لوگ تھے، مجھے نہیں سمجھ لگتا کہ کیا تھا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جہاں ابو بکر پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے، عمر پیدا ہوئے، عثمان پیدا ہوئے، تو وہاں ابو جہل بھی تھا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ مذہب کا سفیر تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر تھا، تو اس کے دشمن اس کے پیچھے لگے رہے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اس آواز کو دبانے کے لیے، اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے، جو خوبصورت آواز تھی کہ یہ نہ رہے. وہ انہوں نے ایسا کیوں سوچا؟ اس کی حکمت صرف میری ذات جانتی ہے، اللہ بے شک ہم نہیں جانتے جی، کیونکہ ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو گیا. اسی طرح تو اگر ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے کس کو ملعون کرنا تھا، ان کی شہادت کر کے کس کو مردود کرنا تھا جی، اور ان کو کتنا ابھارنا تھا. بالکل صحیح. تو یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن یہ شہید کر دیے گئے. اب لوگ آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں یا آپ لوگوں کے ذہن میں پھر یہی ہوتا کہ حملہ ہوا اور شہید ہو گئے. جی، یہ ان پر پہلا حملہ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی امجد صابری پہ حملے ہوتے رہے. حملے ہوئے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کی مقبولیت بڑھتی گئی تو کفر بھی بڑھتا گیا، ان کی مخالفت بھی بڑھتی گئی. صحیح. کیونکہ مقبولیت کسی شعبے میں بھی ہو، اس میں مخالفت ضرور ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے نا، بالکل ہوتی ہے. لیکن وہ مخالفت، اور اس میں پھر کئی دفعہ وہ مخالفت باقی دشمنی میں بھی بدل جاتی ہے. جیسے اگر ایک محلے میں بدماش ہے، اس کی حکومت ہے اور اس کی جے ہے، اور دوسرا بدماش نے سارے اٹھا لیا، تو وہ مخالفت ہوگی اس کی. اب وہ اس کو دبانے کی کوشش، وہ اس کو دبانے، آخرکار فائرنگ ہوتی ہے، ایک مر جاتا ہے، ایک ہی رہ جاتا. ایک رہ جاتا. اسی طرح آپ قبضہ مافیا لے لیں، یہ جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں، جو لینڈ مافیا لے لے، کوئی بھی مافیا لے لے، صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ایک ڈان ہوتا ہے، جھڑپ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو برداشت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو آواز تھی اس کو دبانے کے لیے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلوچ کالونی کے پل پر، کراچی میں. ٹھیک ہے. حملے سارے کراچی میں ہوئے. اچھا. امجد صابری صاحب جا رہے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، اور اس دور میں ان کے پاس کچھ دوست ایسے بھی ہوتے تھے جن کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس موقع پر جب وہ جا رہے تھے، جب پل کراس کرنے لگے تو 2 بائکر آئے. اچھا. اور انہوں نے ان پر ڈائریکٹ فائرنگ کی. لیکن قدرت نے ایسا ہوا کہ وہ فائر جو مس ہوئے. ٹھیک ہے. مس ہوئے تو امجد صابری صاحب میں ایک کمال کوالٹی تھی. وہ کیا سر؟ کہ خطرہ دیکھ کر گھبراتے نہیں تھے، گاڑی کو بھگاتے تھے. واہ. اور اتنی تیز بھگاتے تھے کہ جیسے کوئی ریسر بھگاتا ہے. تو انہوں نے گاڑی بھگا دی. آج میں گاڑی بھگا دی تو وہ جو پیچھے دوست بیٹھے ہوتے جن کے پاس انہوں نے ہوائی فائر کی جواب میں. ٹھیک ہے. وہ پھر انہوں نے پیچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ بچ کے چلے گئے. صحیح. یہ پہلا حملہ تھا جو امجد صابری صاحب پر ہوا. لیکن بات وہی ہے، جب حملہ ہوا تو ایسے موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں یار ملک سے باہر چلے جاؤ. ہمارے ملک سے کئی لوگ جن کو خطرہ ہوا وہ اس ملک سے باہر چلے گئے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو شہر بدل لو، بھائی کراچی سے لاہور شفٹ ہو جاؤ، لاہور سے پشاور چلے جاؤ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہوتا ہے نا، جگہ مائگریٹ کرتے ہیں. اور ہجرت ایسے موقعوں پر اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ ہجرت کر لینی چاہیے جان کی. لیکن جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ ہجرت نہیں کرتے. بلال نے ہجرت نہیں کی. اس عاشق رسول نے، ابو جہل نے
حالانکہ چاہتے تو وہاں سے بھاگ سکتے تھے. جب اسلام میں ہو گئے تو پھر ابو جہل کے غلام نہیں رہے وہ. جی جی. لیکن دیکھیں اس دور میں بھی جو اصول تھے وہ کتنے کاربند تھے. کیا بات کہ میں غلام ہوں ان کا، حالانکہ وہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے تھے. لیکن ابو جہل کے غلام رہے اور وہ ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سامنے مورتی کرتا تھا. کہو یہ خدا ہے، کہتا نہیں وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. کیونکہ دل میں عشق رسول تھا. سارے ظلم سہے، کیا کیا نہیں سہے، لیکن بھاگے نہیں. بالکل ٹھیک. تو امجد صابری کیسے بھاگ سکتا تھا؟ حالانکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا میرے اوپر اٹیک ڈائریکٹ ہوا ہے، صاف ظاہر ہے. تو اس وقت تو ان کے سمجھ میں دوستوں نے سمجھایا ہوگا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی طاقت تمہارے پیچھے ہے جو تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے. تو تم ایسا کرو کہ تم چھوڑ دو یہ کام، ٹھیک ہے، چلے جاؤ یہاں سے. تو وہ نہیں گئے. تو صاف ظاہر انہوں نے یہی جواب دیا ہوگا کہ میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک وجہ تھی. وہ کیا سر؟ وہ صرف عشق رسول تھا، ایک ہی وجہ. لہٰذا وہ اپنے کام پر گامزن رہے. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے دوسری دفعہ کیا واقعہ ہوتا ہے؟ جی سر. دوسری دفعہ یہ واقعہ تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ہاں. فیملی ساتھ ہے، 5 بچے تھے ان کے. ٹھیک ہے. اون صابری، مجدد صابری، اور باقی کے نام مجھے نہیں آتا، ایسے میں غلط بولوں، لیکن 5 بچے تھے. ٹھیک ہے. مجدد صابری کا نام مجھے اس لیے یاد ہے کہ یہ اپنے باپ کا جانشین بننا ہے. جی ابھی بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسی طرز کو لے کے چل رہے ہیں قوالی. تو وہ اپنی فیملی کو لے کے جا رہے تھے. تو ان کا پیچھا ہوا، انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے بائکر کے حرکت دیکھ لی، پستول دیکھ لیے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایسے موقع پر ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. ہاں لیکن امجد صابری صاحب کہتے ہیں ان کے بیٹے کے بقول گاڑی بڑی تیز چلاتے تھے، بہت تیز چلاتے تھے، اور ایسے موقع پہ چلاتے تھے جب خطرہ ہو. تو انہوں نے پھر گاڑی بھگائی اور ایسی بھگائی، حالانکہ بائک آپ کو پتہ ہے ہاں جی بہت تیز ہوتا ہے، بالکل، لیکن نہیں پکڑ سکے اور بچ کے نکل گئے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا حملہ تھا. صحیح ہو گیا. اب میں پھر اپنے اندازے کی بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ اندازہ میرا 100% صحیح ہے کہ جو فیملی ساتھ تھی اس میں بیوی بھی ساتھ تھی، جی بچے بھی تھے. جی. تو آپ کو پتہ ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے اس سلسلے میں. وہ تو نہیں برداشت کرتی کہ میرے خامند میرا چلا جائے، اور خامند کے بارے میں پوزیسو بھی ہوتی ہے بہت، اور پھر خامند امجد صابری جیسا ہو تو بیوی کتنی پوزیسو ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ رات کو بیوی نے کہا ہوگا کہ یہ دوسری بار ہوا ہے، تو یہ لوگ اس طریقے سے تو آپ کو ختم کر دے، تو کیوں نہ ہم کہیں شفٹ ہو جائیں. ہاں جی. ہم ملک سے باہر چلے جائیں. صاحب ظاہر 2 ہی چیزیں ہوں گی، یا کراچی چھوڑ دیں یا ملک سے باہر چلے جائیں. کیونکہ اگر دشمن سامنے ہو تو اس سے صلح ہو سکتی ہے نا. جب پتہ ہی نہ ہو دشمن کہ دشمن کون ہے تو صلح تو کوئی نہیں نا. پھر انسان کا ہر لمحے جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو صاحب ظاہر بچوں نے بھی کہا ہوگا، وہ بھی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو اب وہ پھر سفر ان کا اسی طریقے سے جاری رہا. وہ قوالیاں کرتے رہے، وہ فنکشن بھی کرتے رہے، وہ گاتے بھی رہے. اب تیسرا موقع کیا آتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے اپنے گارڈ بھی ایک رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور گارڈ کے بارے میں وہ اکثر کہتے تھے کہ یار رکھ تو لیا ہے، یہ ان کے بیٹے نے بات بتائی ہے کہ وہ کہتے تھے رکھ تو لیا، لیکن یار یہ ایسے ہی ہوتے ہیں ڈھیلے ڈالے سے، یہ پیسے ویسے کے لالچ میں نا پھسل جاتے ہیں. اچھا. یعنی مخبری کر دیتے. ٹھیک ہے. تو وہی ہوا، گارڈ تھا وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک دم 4 آدمی اندر داخل ہو گئے، بندوقیں اور کلاشن کوفے لے کر. گارڈ کو ان سے گن بھی چھین لی اور ایک طرف کر دیا، بچوں کو فالوان کر لیا. اب وہ مجدد بتاتے ہیں کہ ہم سوچا یہ ڈاکو آ گئے. کہتا لا، انہوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ سونا کہاں ہے، نہ یہ پوچھا پیسے کہاں ہیں، نہ یہ پوچھا کہ اتنی دولت لا دو، نہ کوئی مطالبہ نہیں کیا، صرف ایک سوال کیا، ہاں جی امجد صابری کہاں ہیں. ہم نے کہا جی وہ تو چلے گئے. وہ مایوس ہو خیر چلے تو گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ خطرہ گھر کی دہلیز کے اندر آ گیا، موت گھر کے اندر آ گئی. بالکل. تو اس کے باوجود صاف ظاہر ہے جب واپس آئیں گے تو بچوں نے یہ بات بتائی ہوگی. جی جی. اور یہ تو ٹو مچ تھا نا. ہاں مطلب ایک گھر کے اندر گھس جانا اور وہ سارا پوچھنا. ہاں تو یعنی بچوں کی زندگی بھی خطرے میں تھی، اگر لڑ پڑتے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، بیگم بھی خطرے میں. لیکن یہاں سے ایک بات کنفرم ہوگی بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی اور امجد صاحب کو بھی کہ مارنا صرف مجھے مقصود ہے، میرے بچوں کو نہیں. اب ایک آدمی حق پر بھی ہو، کوئی غلط کام بھی نہ کر رہا اور ایک آدمی اسے مارنا، کوئی طاقت اسے قتل کرنا چاہ رہی ہو، تو پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ موت کا خوف اپنی جگہ، لیکن ہر خوف دور ہو جاتا ہے جب سینے میں عشق محمد ہوتا ہے. ہر خوف ختم ہو جاتا ہے.
لہذا ختم ہو گیا. وہ پھر اپنی زندگی اسی حساب سے چلانا ٹھیک شروع. ہے.